الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اکثروا من الصلاة علی فی یوم الجمعۃ ولیلۃ الجمعۃ فمن فعل ذلك كنت له شہیدا وشافعا یوم القیامہ۔ ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن اور رات کو مجھ پر درود پاک کی کثرت کیا کرو، کیونکہ جو ایسا کرے گا میں قیامت کے دن اس کا گواہ اور اس کی شفاعت کرنے والا ہوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم آج پھر اپنے سلسلے قرآنی مثالیں اور ان کے اسباق میں حاضر ہیں، اور یاد رکھیے قرآنی مثالوں کا تعلق غور و فکر اور نصیحت حاصل کرنے سے ہوتا ہے، لہذا نہ صرف بیان کو توجہ سے سماعت فرمائیے بلکہ ہو سکے تو بیان سننے سے پہلے اچھی نیتیں بھی فرما لیجیے، کیونکہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن سوریہ اور کعب بن اسد اور یہود کے دیگر ان کے علاوہ جو علماء تھے انہیں آپ نے فرمایا، اے یہود اللہ سے ڈرو، اتقوا اللہ، اے یہود اللہ سے ڈرو اور اسلام لے آؤ، بخدا تم کو یقین ہے کہ میں جس دین کی دعوت لے کر آیا ہوں وہ حق ہے، کیونکہ پچھلی کتابوں کے اندر بھی اس دین حق کا تذکرہ موجود تھا، اور یہ اپنی کتابوں کے عالم تھے، جانتے تھے کہ نبی آخر الزمان تشریف لائیں گے، اور ایک قرآن مجید فرقان حمید کی شکل میں، کی صورت میں ایک کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان پر نازل کی جائے گی، اور اپنے ماننے والوں کو اللہ کا حکم سنائیں گے، اللہ کا ڈر سنائیں گے، اور ایمان لانے پر خوشخبریاں اللہ کے حکم سے ان کو سنائیں گے۔ یہ جانتے تھے، اپنے کتابوں سے انہوں نے پڑھ رکھا تھا، علم تھا، تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہیں یاد دلایا، کیا یہود تم اللہ سے ڈرو اور اسلام لے آؤ، تم کو یقین ہے کہ میں جس دین کی دعوت دیتا ہوں وہ حق ہے۔ تو انہوں نے جواباً نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کہا، ہم اس دین کو نہیں جانتے، حالانکہ جانتے تھے، اور انکار کیا اور کفر پر اصرار کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں یہ آیت نازل فرمائی، ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوہا فنردها على ادبارها او نلعنهم كما لعنا اصحاب السبت وكان امر الله مفعولا۔ ترجمہ کنز ایمان، اے کتاب والو ایمان لاؤ اس پر جو ہم نے اتارا تمہارے ساتھ والی کتاب کی تصدیق فرماتا، قبل اس کے کہ ہم بگاڑ دیں کچھ منہوں کو تو انہیں پھیر دیں ان کی پیٹھ کی طرف، یا انہیں لعنت کریں جیسی لعنت کی ہفتہ والوں پر، اور خدا کا حکم
ہو کر رہے۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل کتاب کو ایمان لانے کا حکم دیا اور اہل کتاب کو تنبیہ فرمائی، اور ارشاد فرمایا کہ اس سے پہلے کہ ان لوگوں کو ان کی طرح ملعون قرار دے دیا جائے، جس طرح ان سے پہلے اصحاب سبت پر اللہ نے لعنت فرمائی اور انہیں ملعون قرار دے دیا گیا، ان کی شکلیں مسخ ہو گئیں، عذاب الہی میں گرفتار ہو گئے، کسی کی شکل بندر کی طرح بنا دی گئی اور کسی کو خنزیر کی صورت میں مسخ کر دیا گیا۔ یہ سب ان کی نافرمانیوں کا بدلہ تھا، ان کے کفر پر اصرار تھا، اور آج اہل کتاب بھی یہی کام کرتے ہیں کہ اللہ کی کتاب کا انکار کرتے ہیں، اللہ کے رسول کا انکار کرتے ہیں، جیسا ان کے آباء و اجداد نے کیا، جیسا پہلے لوگوں نے کیا، جیسا صحاب سبت نے کیا، آج وہی یہ بھی دہرا رہے ہیں، اپنے آباء و اجداد کے طریقے پر چل رہے ہیں۔ تو جس طرح ان پر لعنت کی گئی، کہیں ایسا نہ ہو ان پر بھی لعنت کر دی جائے، جو عذاب الہی ان پر آیا کہیں ایسا نہ ہو ان پر بھی وہی عذاب الہی مسلط کر دیا جائے۔ عیسیٰ بن مغیرہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ ایک یہودی عالم جن کا نام تھا قعب احبار بیت المقدس کی طرف جا رہے تھے، راستے میں انہوں نے حمص کے مقام پر یہ آیت مبارکہ سنی، کسی شخص نے یہ آیت مبارکہ تلاوت کی تو آپ وہاں سے گزر رہے تھے، آپ نے سماعت کر لی۔ آیت مبارکہ سننے کی دیر تھی، ان پر دہشت طاری ہو گئی، پچھلی کتابوں میں تو پڑھ چکے تھے، علم رکھتے تھے، اور جب اپنے وجود پر دہشت طاری ہو گئی تو انہوں نے کہا اے رب میں ایمان لاتا ہوں، اور اس سے پہلے کہ مجھے یہ وعید پہنچے میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے جب قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ کو سنا تو ڈر گئے اور ایمان لے آئے۔ اصحاب سبت یہ کون لوگ تھے؟ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ کون سی نافرمانیاں تھیں جو اصحاب سبت نے کی اور اللہ تبارک و تعالی نے ان پر عذاب کو نازل فرمایا؟ اس بستی کے بارے میں مفسرین کا اختلاف ہے کہ یہ کون سی بستی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ مدینہ اور مصر کے درمیان میں ایک قریہ تھا جہاں پر اصحاب سبت آباد تھے، اور ایک قول یہ ہے کہ مدین اور طور کے درمیان ایک بستی تھی۔ امام زہری رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ وہ قریہ شام ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ایک روایت اس طرح بھی منقول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ وہ بستی مدین کی بستی ہے، اور بعض نے یہ کہا کہ اس شہر کا نام ایلا ہے جہاں پر بنی اسرائیل آباد تھے۔ انہیں اللہ تبارک و تعالی نے یہ حکم دیا کہ جب ہفتے کا دن آ جائے تو ہفتے کے دن خاص طور پر اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرنا، اس پورے دن کو عبادت الہی میں گزارنا، اور اس روز کوئی شکار نہ کرنا، کیونکہ یہ لوگ اپنا گزر بسر، اپنا روزگار شکار سے حاصل کرتے تھے، دریا سے مچھلیاں پکڑ لیتے، انہیں بیچتے اور گھر میں پکاتے بھی اور اپنا مال بھی حاصل کرتے، اور گزر اوقات ان کا اسی سے چلتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ اس دن کو خاص طور پر میری عبادت میں بسر کرنا، اس روز شکار نہیں کرنا، اور دنیاوی مشاغل بھی اس روز میں ترک کر دینا۔ تو انہوں نے مختلف حیلے بہانے کرنے شروع کر دیے، چالیں چلنا شروع کر دیں، اور اتفاق ایسا تھا کہ ہفتے کے دن دریا میں مچھلی زیادہ آتی تھی،
یہاں تک کہ سمندر کی اوپر سطح پر بہت ساری مچھلیاں سینکڑوں کی تعداد میں تیرتے ہوئے نظر آتی تھی. ان کے منہ میں پانی آ جاتا تھا, دنیا کے مال کی حرص لوٹ آتی تھی. یاد الہی کو چھوڑ کر, حکم الہی کو ترک کر کے یہ مختلف ہیلے اور بہانے کرنے لگتے تھے. ہم اس بات سے ایک اور بات سمجھ سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ایمان والوں کو حکم دیا, یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو, جب نماز کی اذان ہو جائے جمعے کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو, یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو. تو اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو حکم دیا کہ جب اذان جمعہ ہو جائے کاروبار ترک کر دو. اب غور کیجئے, کیا ہم ایسا ہی کرتے ہیں؟ ہماری دکانیں کھلی ہوئی ہوتی ہیں, ہمارے سٹور کھلے ہوئے ہوتے ہیں, اور اتفاق ایسا ہے کہ وہ وقت ایسا ہوتا ہے جس کے اندر گاہک بھی زیادہ آتے ہیں. پھر انسان پر حرص کا بھوت سوار ہو جاتا ہے اور وہ یہ دیکھتا ہے صبح سے دوپہر تک فارغ بیٹھا رہا, دکان پر کوئی گاہک ہی نہیں آیا, اور ابھی اچانک اگر گاہک آئے ہیں تو چلو ان کو سودا دے لیتا ہوں, 4 پیسے کما لیتا ہوں. نماز جمعہ تو کہیں بھی مل جائے گی, شہر میں جہاں سب سے آخر میں ہوتی ہے میں وہاں پہنچ جاؤں گا. مال کا ذمہ اللہ کا تھا. کیا انسان نے کبھی یہ بھی غور کیا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ میری آزمائش ہو, جیسے اصحاب سبت پر آزمائش ہوئی؟ ہفتے کے دن عبادت الہی خاص طور پر کرنے کا حکم دیا, اس پورے دن کو اللہ کی یاد میں گزارنے کا حکم تھا, دنیاوی مشاغل کو ترک کرنے کا حکم تھا, اور اتفاق ایسا تھا کہ اس دن کے اندر دریا میں مچھلیاں بھی زیادہ آتی تھی. کیا کہیں ایسا تو نہیں ہماری بھی آزمائش نہ ہو رہی ہو, اللہ کی طرف سے امتحان نہ ہو کہ ہم مال و اسباب کو اکٹھا کرنے میں لگے رہیں, اللہ کے حکم کو ترک کر دیں, اور اسی دوران کہیں ایسا نہ ہو فرشتہ اجل حضرت ملک الموت علیہ السلام ہماری روح کو قبض کر لیں. وہ سانسوں کی مالا جو رب ذوالجلال نے پہنائی تھی, جو ہمیں عطا کی تھی وہ سانسیں, کہیں ایسا نہ ہو ہمارے وجود, ہماری سانسیں, ہماری روح کے جو تعلق ہیں, جو ریلیشنز ہیں, کہیں وہ فرشتے ختم نہ کر دیں, اور پھر موت واقع ہوئی تو اللہ کی نافرمانی کے کام میں, اور قبر میں پھر عذاب مسلط کر دیا جائے, اور آخرت کا عذاب جدا ہے, اللہ کی نافرمانی اور اس کی ناراضگی مول لینی پڑے. دیکھیے, غور کیجئے کہ رزق کا ذمہ اللہ کا ہے. رب چاہتا ہے رزق ملتا ہے, رب نہ چاہے رزق نہیں ملتا. قرآن مجید فرقان حمید میں اپنے اس ذمے کو اس نے خود بیان کیا, وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا, کہ زمین پر چلنے والا کوئی جانور ایسا نہیں کہ جس کا رزق اللہ تبارک و تعالی کے ذمہ کرم پر نہ ہو. ہر جان کو رزق اللہ تبارک و تعالی دیتا ہے. ایک شخص صبح سے شام تک دکان پر بیٹھے, وہ ایک پیسہ بھی نہ کما سکے, اور اگر مشیت الہی میں ہوا اور اگر ارادت الہی میں ہے تو اللہ تبارک و تعالی چاہے تو لاکھوں روپیہ چند لمحوں کے اندر کما کر اپنے گھر رخصت ہو جائے. تو یہ سب رب ذوالجلال کے اختیار میں ہے, اس کے حکم سے ہے. انسان کو چاہیے کہ اپنے رب کے حکم پر عمل کرے. آج دنیا ہے, آج وقت ہے, آج سانسیں ہیں, آج وجود میں مضبوطی ہے, آج ہمارے پاس شعور ہے, آج ہمارے پاس عقل ہے, آج ہمارے پاس اللہ کی دی ہوئی نعمتیں موجود ہیں. آج اگر ہم چاہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو محبوب بنا سکتے ہیں. اور یاد رکھیے, جب رب ذوالجلال کسی کو اپنا محبوب بناتا ہے, جبرائیل امین علیہ السلام کو بلایا جاتا ہے,
حکم دیا جاتا ہے اے جبرائیل علیہ السلام فلاں بن فلاں کو ہم نے محبوب بنا لیا، تم بھی بنا لو۔ جبرائیل امین علیہ السلام اللہ کے حکم سے اس ذات کو محبوب بناتے ہیں، پھر آسمان والوں کی طرف ندا کرتے ہیں، اے اہل آسمان، رب ذوالجلال نے فلاں شخص کو اپنا محبوب بنا لیا، تم بھی محبوب بنا لو۔ آسمانوں کی مخلوقات کے دلوں میں بھی اس بندے کی محبت کو پیدا کر دیا جاتا ہے۔ پھر زمین والوں کی طرف حضرت جبرائیل امین علیہ السلام ندا کرتے ہیں اور زمین والوں کے دلوں میں بھی اس کی محبت کو پیدا کر دیا جاتا ہے۔ تو انسان کو آگاہ ہو جانا چاہیے۔ یہ مثالیں ہمارے غور و فکر کے لیے ہیں، یہ مثالیں ہمارے لیے نصیحت کے لیے ہیں کہ پچھلی امتوں کے ساتھ اگر ایسا ہوا تو ہم پر کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیا ہمارے اندر کیا گناہوں میں کچھ کمی ہے؟ ہر دوسرا شخص گناہ میں مبتلا نظر آتا ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنی اصلاح کی کوشش کریں اور اپنا یہ مقصد بنا لیں کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس ایم کو، اس مقصد کو لے کر اگر ہم چلیں گے تو دنیا میں ایک تبدیلی آئے گی، لوگوں کا رجحان نمازوں کی طرف بڑھ جائے گا، لوگ زکوٰۃ صحیح طور پر ادا کریں گے، معاشیت بہتر ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والے لوگوں کی کثرت ہو جائے گی، اللہ کے محبوبوں کی زمین پر کثرت نظر آئے گی۔ ہر دوسرا شخص ایسا ہوگا کہ جس کے چہرے کو دیکھیں تو خدا یاد آئے گا۔ یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں گے تو دنیا میں بھی ایک نام ہوگا اور آخرت میں بھی ایک مقام ہوگا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اصحاب سبت کو حکم دیا کہ ہفتے کے دن بطور خاص میری عبادت کرنا، دنیاوی مشاغل کو ترک کر دینا اور اس روز شکار نہیں کرنا۔ ان کے ایک گروہ نے یہ چال چلی کہ وہ جمعہ کے دن شام کے وقت دریا کے کنارے کنارے بہت بڑے بڑے گڑھے بنا لیتے، اور جب ہفتے کا دن آتا تو ہفتے کے دن ان گڑھوں تک دریا سے نالیاں بناتے جن کے ذریعے پانی کے ساتھ مچھلیاں ان گڑھوں میں آ کر قید ہو جاتی، اور جب اتوار کا دن آتا تو پھر ان مچھلیوں کو نکالتے اور کہتے ہم مچھلی کو پانی سے ہفتے کے دن تو نہیں نکالتے، یہ کہہ کر وہ اپنے دل کو تسلی دے لیتے۔ روایتوں میں آتا ہے 40 یا 70 سال تک وہ یہی عمل کرتے رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ڈھیل دے دی۔ تو کسی کے پاس مال کی کثرت آ جانا یا عذاب الہی کا فوری طور پر نہ آنا وہ اس بات کی دلیل نہیں ہوتی کہ رب اس سے راضی ہے، یہ عمل اس کا اللہ کی بارگاہ میں محبوب ہے۔ کوئی یہ سمجھے کہ میرے پاس مال بہت زیادہ ہے یا میں کوئی عمل کرتا ہوں مجھ پر عذاب نازل نہیں ہوتا، تو اس کی وجہ یہ ہرگز نہیں کہ اللہ اس بندے سے راضی ہے یا اس کا یہ عمل نافرمانی والا عمل نہیں ہے، بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ سے ڈھیل ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے آزمائش ہو کہ یہ شخص آج بھی راہ ہدایت کی طرف آ جائے، اسے مہلت دی جاتی ہو۔ تو روایتوں میں آتا ہے 40 یا 70 سال تک کم و بیش ان کا یہی عمل رہا، اور جب حضرت داؤد علیہ السلام کی نبوت کا زمانہ آیا تو آپ علیہ السلام نے انہیں اس سے منع کیا اور فرمایا کہ لوگوں قید کرنا ہی تو شکار ہے جو تم ہفتے ہی کو کر رہے ہو۔ جب وہ باز نہ آئے تو آپ علیہ السلام نے ان پر دعائے ضرر فرمائی، اللہ تبارک و تعالی نے انہیں بندروں کی شکل میں مسخ کر دیا۔ پیغمبر وقت اور دیندار علماء نے ان حیلہ بازوں کو حکم خدا کی مخالفت سے پہلے روکا تھا، لیکن وہ لوگ پھر بھی باز نہیں آئے بلکہ اپنی بات پر اڑے رہے، اور جو دنیا دار لوگ تھے، دنیا کا علم رکھنے والے تھے یا پھر دنیا دار عالم تھے، انہوں نے ان کے اس فعل کو موافق شرع گردانا۔ بعض لوگ بالکل غیر متعلق رہے، نہ ممانت کی نہ ان کے ساتھ شریک ہوئے، غرض سوائے حق گو صالحین کے
باقی تمام لوگ عذاب میں مبتلا ہوئے اور ان کی صورتیں مسخ کرتی گئی۔ ان کی اس سرکشی پر جو انہیں سزا ملی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں اس کا یوں تذکرہ فرمایا، ارشاد ہوا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے تم میں کہ وہ جنہوں نے ہفتہ میں سرکشی کی تو ہم نے ان سے فرمایا کہ ہو جاؤ بندر دھتکارے ہوئے۔ بعض مفسرین اس مقام پر فرماتے ہیں کہ جو ان کے نوجوان لوگ تھے جنہوں نے نافرمانی کی، انہیں بندروں کی شکل میں مسخ کر دیا گیا، اور جو بڑے تھے خنزیروں کی شکل میں مسخ ہو گئے۔ ان کی عقل اور حواس تو باقی رہے مگر قوت گویائی زائل ہو گئی، بدنوں سے بدبو نکلنے لگی، وہ اپنے اس حال پر روتے رہے یہاں تک کہ 3 دن کے اندر سب کے سب ہلاک ہو گئے، ان کی نسل باقی نہ رہی، اور یہ لوگ 70,000 کے قریب تھے۔ اب یہاں پر عام طور پر بعض دفعہ لوگوں کو یہ کہتے ہوئے ہم سنتے ہیں کہ آج کل جو بندر اور خنزیر نظر آتے ہیں یہ اسی قوم کا ماں باقیہ ہے، ان کی نسل ہے۔ کیا واقعی ان کی بات درست ہے؟ آئیے قرآن مجید فرقان حمید کی تفاسیر سے معلوم کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کونوا قردۃ خاسئین، اس کے تحت مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ دھتکارے ہوئے بندر ہو جاؤ۔ اس سے کیا آج کے جو بندر ہیں، آج کے جو خنزیر ہیں، کیا وہ بھی انہی کا ماں باقیہ ہے یا نہیں ہے؟ حدیث مبارک سے دلیل دیتے ہوئے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس وقت کہ جب ایک شخص نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بندر اور خنزیر مسخ شدہ لوگ ہیں؟ تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی نے کسی قوم کو ہلاک کر کے یا کسی قوم کو عذاب دے کر اس کی نسل نہیں چلائی، اور بندر اور خنزیر تو ان سے پہلے بھی تھے۔ تو مفسرین اس حدیث مبارکہ کے تحت اس بات کو واضح کر دیا کہ آج کے بندر اور خنزیر ان کی اولاد سے نہیں ہے، ان کی نسلیں نہیں ہے، یا ان کا ماں باقیہ نہیں ہے، بلکہ ان سے پہلے بھی بندر اور خنزیر ہوا کرتے تھے۔ ان کا سلسلہ ادھر سے ہے، اور جن پر عذاب الہی آیا تھا یہ اور ہیں، یہ تو 3 دن کے اندر ہلاک کر دیے گئے تھے۔ اصحاب سبت کے اس عمل کی وجہ سے اس بستی میں بسنے والے افراد 3 گروہوں میں منقسم ہو گئے۔ پہلا گروہ، ان میں 1/3 ایسے لوگ تھے جو ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنے سے باز رہے اور شکار کرنے والوں کو منع بھی کرتے تھے۔ دوسرا گروہ، 1/3 ایسے افراد تھے جو خود خاموش رہتے اور دوسروں کو منع نہ کرتے، جبکہ منع کرنے والوں سے کہتے تھے کہ ایسی قوم کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ تبارک و تعالی ہلاک کرنے والا ہے، یہ سخت عذاب میں مبتلا کرنے والا ہے۔ اور ایک گروہ وہ خطا کار لوگ تھے جنہوں نے حکم الہی کی مخالفت کی اور ہفتے کے دن شکار کیا، اسے کھایا بھی اور اسے بیچا بھی۔ تو جب مچھلی کا شکار کرنے والے لوگ اس معصیت سے باز نہ آئے تو منع کرنے والے گروہ نے ان سے کہا، ہم تمہارے ساتھ میل برتاؤ نہ رکھیں گے۔ یعنی وہ گروہ جو پہلا 1/3 تھا، جس نے نہ تو یہ نافرمانی کی نہ اس میں مبتلا ہوئے، بلکہ ان لوگوں کو منع کیا کرتے تھے کہ تم اللہ کے نافرمان نہ بنو، یہ نافرمانی نہ کرو۔ تو ان لوگوں نے اس گروہ سے کہ جو خطا کار لوگ تھے یا جو ان کے ساتھ میل برتاؤ کرنے والے لوگ تھے، ان کے ساتھ بھی میل برتاؤ کو ختم کر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے گاؤں کو تقسیم کر کے درمیان میں ایک دیوار کھینچ دی،
منع کرنے والوں کا ایک دروازہ الگ تھا جس سے وہ آتے جاتے تھے، اور خطا کاروں کا دروازہ جدا تھا۔ حضرت داؤد علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم نے ان خطا کاروں پر لعنت کی، تو ایک روز منع کرنے والوں نے دیکھا کہ خطا کاروں میں سے کوئی بھی اپنے گھروں سے باہر نہیں نکلا، کوئی آواز نہیں آئی، کوئی ہلچل محسوس نہیں ہوئی، تو انہوں نے خیال کیا شاید آج یہ لوگ شراب کے مزوں میں مست ہوں گے اور شراب کے نشے میں مدہوش ہو کر سو رہے ہوں گے۔ چنانچہ انہیں دیکھنے کے لیے دیوار پر چڑھے تو دیکھا کہ وہ بندروں کی صورت میں مسخ ہو گئے تھے۔ اب یہ لوگ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے، ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو سونگھتے تھے، اور یہ لوگ ان بندر ہو جانے والوں کو نہیں پہچانتے تھے۔ ان لوگوں نے بندر ہو جانے والوں سے کہا کہ ہم لوگوں نے تمہیں اس سے منع نہیں کیا تھا؟ انہوں نے سر کے اشارے سے کہا کہ ہاں، اور مفسرین فرماتے ہیں اس کے 3 دن بعد وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے اور منع کرنے والے سلامت رہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم امی نبی تھے، پچھلی کتابیں پڑھی ہوئی نہ ہونے کے باوجود بھی ان کے واقعات کی خبر دینا حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے کہ آپ نے یہودیوں کے سامنے ان کے آباء و اجداد کے اعمال کو بیان کیا، ان کے اللہ کی حکم کی نافرمانی کو بیان کیا، اور اس نافرمانی کی وجہ سے جو وہ بندر اور خنزیروں کی شکل میں مسخ ہوئے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل کتاب کے سامنے ان کی اس سرکشی کو اور سزا کو بھی بیان فرما دیا۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں رہنے والے یہودیوں کو ان کے کفر پر سرزنش کرتے اور ان سے فرمایا کرتے تھے کہ تم لوگ اپنے باپ دادا کے نقش قدم پر چل رہے ہو۔ تو وہ یہ کہتے کہ ہم اپنے باپ دادا کے نقش قدم پر نہیں ہیں، ہمارے باپ دادا بھی برے نہیں تھے، بلکہ وہ انبیاء کے کہے ہوئے حکم پر عمل کرنے والے تھے، ان کے حکام کی مخالفت نہیں کرتے تھے۔ تو اس پر یہودیوں نے جب مختلف ہیلے بہانے نکالے اور اپنے باپ داداؤں کو، اپنے آباء و اجداد کو اطاعت گزار گردانا، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں وہی درست ہے، ان کے باپ داداؤں نے نبیوں کی مخالفت کی تھی اور مختلف ہیلے بہانے کیے تھے، اور یہی وہ لوگ تھے کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نافرمانیوں کی بنا پر سرزنش کرتے ہوئے سخت عذاب میں مبتلا کیا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کے اہل کتاب کے ان ہیلوں بہانوں پر قرآن مجید فرقان حمید میں آیت مبارکہ نازل فرمائی، ارشاد فرمایا وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور ان سے حال پوچھو اس بستی کا کہ دریا کے کنارے تھی، جب وہ ہفتے کے بارے میں حد سے بڑھے، جب ہفتے کے دن ان کی مچھلیاں پانی پر تیرتی ان کے سامنے آتی، اور جو دن ہفتے کا نہ ہوتا نہ آتی، اس طرح ہم انہیں آزماتے تھے ان کی بے حکمی کے سبب۔ اس آیت میں خطاب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کہ آپ اپنے قریب رہنے والے یہودیوں سے سرزنش کے طور پر اس بستی والوں کا حال دریافت فرمائیں۔ اس سوال سے مقصود کفار پر یہ ظاہر کرنا تھا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کا انکار کرنا یہ ان کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ کفر و معصیت تو ان کا پرانا دستور ہے کہ ان کے آباء و اجداد بھی کفر پر قائم رہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، شرعی احکام کو مختلف ہیلوں سے باطل کرنے والوں کے لیے اس میں نصیحت ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں اس واقعے میں ان لوگوں کے لیے بڑی عبرت ہے کہ جو شرعی احکام کو باطل کرنے اور انہیں اپنی خواہشات کے مطابق ڈالنے کے لیے طرح طرح کے ہیلے بہانے نکالتے ہیں اور ہیلوں کا سہارا لیتے ہیں۔
انہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں اس کی پاداش میں ان کی شکلیں بھی بگاڑ نہ دی جائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسا یہودیوں نے کیا تم اس طرح نہ کرو۔ حضور نے نصیحت فرمائی، اور آج کے اس سلسلے کا سبق بھی یہی ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے فرمایا کہ تم یہودیوں کی طرح نہ کرنا کہ تم اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو طرح طرح کے ہیلے کر کے حلال سمجھنے لگو۔ یاد رہے کہ حکم شرعی کو باطل کرنے کے لیے ہیلا کرنا حرام ہے، جیسا کہ یہاں مذکور ہوا۔ البتہ حکم شرعی کو کسی دوسرے شرعی طریقے سے حاصل کرنے کے لیے ہیلا کرنا جائز ہے، جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں حضرت ایوب علیہ السلام کا اس طرح کا عمل سورہ صاد کی آیت نمبر 44 میں مذکور ہے۔ عوام الناس کو چاہیے کہ پہلے ہیلے سے متعلق شرعی رہنمائی حاصل کریں، اس کے بعد ہیلا کریں، بلکہ ہر کام کے لیے اہل ذکر افراد سے رابطہ کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم کسی بارے میں نہیں جانتے تو اہل ذکر علماء سے سوال کرو، جو مسائل بتا سکتے ہیں، جو مستند ہیں، علماء حقہ ہیں، ان سے رجوع کیجیے، اپنا مسئلہ ان کے سامنے رکھیے، اپنی مشکل ان کے سامنے بیان کیجیے۔ اگر تو کوئی بھی شرعی حکم کسی دوسرے آسان طریقے سے حل ہوتا ہوگا تو وہ ضرور رہنمائی کریں گے، اور اگر کوئی صورت نہ بنتی ہو تو جیسا اللہ نے فرمایا، جیسا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا صحابہ کرام علیہ مردوان نے فرمایا، اور جیسا ان سے سبق سیکھ کر علماء اسلام نے بیان کیا، ویسا عمل کرنا چاہیے۔ اپنی رائے کو اس میں دخل نہیں دینا چاہیے کہ یہ گمراہی کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایمان ہے قول مصطفیٰ، ایمان ہے قول مصطفیٰ، قرآن ہے